اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی کچھ آیات ہوتی ہیں، ان کے تعلق سے گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک کے جید علماء ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ قرآن ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کے معنی، مفاہیم، مطالب، تشریحات، تفسیر وہ ہم تک منتقل کرتے ہیں، خاص طور پر قرآن کریم کے علوم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 78 اور 79 کے تعلق سے سیکھیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے جو تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ اسلام آباد میں۔ اللہ فرما رہا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ خواتین و حضرات، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرو یا نماز کا اہتمام کرو، سوال رکھیں گے ہم۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ زوال آفتاب سے، دلوک زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، غسق اللیل جب رات گاڑھی ہو جائے، کہاں تک رات گاڑھی ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد، یا یہ اس آیت میں جو 5 نمازیں ہیں ہماری، ان کے اوقات بتائے جا رہے ہیں، سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ 5 نمازیں ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ نمازیں اپنے اوقات کے اعتبار سے مسلمانوں پر فرض ہیں، اہل ایمان پر فرض ہیں۔ خواتین و حضرات، سوالات رکھیں گے کہ زوال آفتاب اور ظہر سے بعد کا آغاز ہو رہا ہے۔ ظہر ہے، پھر زوال ذرا اور نیچے ہوا سورج، زوال کے کتنے درجے ہوتے ہیں یہ بھی ایک سوال رکھیں گے۔ ظہر کے بعد عصر اور پھر مغرب جب سورج غروب ہو گیا، یہ زوال کی آخری سطح۔ پھر رات گاڑی ہوئی، عشاء کی نماز۔ وقرآن الفجر، فجر کا قرآن، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ فجر کا قرآن کیا ہوتا ہے؟ قرأت طویل کیوں ہوتی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات فجر کے نماز کے حوالے سے کیا کیا ہیں؟ یہاں پر مشہودہ کے کیا معنی ہیں؟ کیا حضوری؟ حضوری کن معنوں میں حضوری؟ پھر اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے لیے یہ نفل ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو فرض، لیکن ہم جیسے لوگ ان کے لیے تہجد کی نماز نفل ہے۔ نفل ہم پڑھتے ہیں، کیا نفل یہ ادا کرنا ہر عام آدمی کے لیے ضروری ہے؟ کیا تہجد کی عادت ڈالنی چاہیے؟ تہجد پڑھنے سے ہمیں فوائد کیا کیا حاصل ہوتے ہیں؟ کیا اللہ کی جانب سے ہماری کمک میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیا ہم نصرت الہی کے زیادہ مستحق ہو جاتے ہیں؟ سوالات بہت سارے رکھیں گے۔ تہجد کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ کیا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں سونا اور سو کر پھر دوبارہ اٹھنا کیا یہ بھی ضروری ہے؟ تہجد کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات ہیں جو ہم سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے، جو تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ ہمیشہ آپ سے سیکھا ہے، آج بھی آپ سے سیکھیں گے۔ ڈاکٹر عاصم صاحب ایک اپنا ایک خاص انداز، ایک خاصہ آپ کا بہت ہی سہل انداز میں، ایک دل نشیں انداز میں قرآن کریم کی بات کو پہنچا دیتے ہیں۔ پوری زندگی کتاب اور قلم کے ساتھ مختلف جامعات میں آپ پڑھاتے رہے، آج بھی پڑھا رہے ہیں آپ، اور پوری زندگی دین کی اشاعت کے لیے
وقف کر رکھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بنی اسرائیل اور آیات 78 اور 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو، کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کون سے پیغمبر پیدائشی نابینا کو بینائی عطا کر دیتے تھے؟ درست جواب حضرت مسیح علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ کس صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092214527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں کیا بتا رہا ہے، ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ کیا نمازوں کے اوقات ہم تک پہنچائے جا رہے ہیں، ہمیں تعلیم کیا جا رہا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ انیق بھائی، آپ نے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ پیش کیا اور بنیادی اہم نکات کی طرف اشارے کیے۔ ہم ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ جو بات سمجھ میں آ جائے اسے ہماری زندگی کا حصہ بنا دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلا نقطہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے اور جس کا ذکر ہم بار بار کرتے رہتے ہیں، اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ خود اللہ رب العزت نے بھی اس کا ذکر کئی بار کیا ہے اپنی کتاب حکمت میں، قرآن مجید میں، اور وہ ہے نماز قائم کرو۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی تسبیح کریں، اس کی حمد اور ثنا کریں، اس کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کریں، سر جھکا کے زمین پہ اپنی جبین ٹکا کے یہ اعلان کرے کہ اے اللہ، ہم تجھے اپنا رب، اپنا بادشاہ، اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اور ہم تیری اطاعت کے لیے، تیری بندگی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے، لیکن ایک خصوصیت انسان کے ساتھ یہ رکھی گئی
کہ باقی کائنات کی تمام مخلوقات کو تو اس نے جبر کے ذریعے سے اس کام پہ لگا دیا ہے، اور وہ اپنے اپنے انداز میں اللہ کی حمد و ثنا اور نماز اور تسبیح کا اہتمام کرتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک نظام بنا دیا وہ اس نظام کے پابند ہیں۔ ہم انسانوں کو یہ اختیار دے دیا کہ ہم پسند تو یہی کرتے ہیں کہ تم بھی کائنات کی تمام مخلوقات کی طرح اپنی جبین میرے سامنے ٹکاؤ اور اظہار کرو اپنی بندگی کا، اور میری تعریف اور میری حمد و ثنا سے ہر وقت اپنی زندگی کو رونق بخشو۔ لیکن انسان کو اختیار دینے کے بعد یہ بھی اس میں یہ رکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی اس بات کو سمجھنے کے باوجود پورا نہیں کرتے۔ وہ اللہ کے مقابلے میں دیگر مخلوقات کو اپنا کارساز سمجھنے لگتے ہیں اور اس کے سامنے سر جھکا کر اللہ کی بندگی کا یا انکار کر دیتے ہیں یا اس بندگی میں خلل پیدا کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے پہلا نقطہ یہی ہے کہ اگر ہم باشعور ہیں اور اللہ رب العزت نے جو علم اور دانائی ہمیں عطا کر رکھی ہے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے، اور ہمیں جو عقل اور شعور عطا کر رکھا ہے ان سب کے نتیجے میں، تو ہم اپنی بندگی کا اظہار اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا ذکر مسلسل کرتے رہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ ہر سانس اس کے ذکر سے مزین ہو اور ہر لمحہ اسی کی حمد و ثنا میں گزرے، لیکن بے شمار کام ہماری زندگی میں لگا کر توجہ ادھر ادھر بٹ جاتی ہے، تو پھر کچھ اوقات ایسے مخصوص کر دیے گئے کہ جس میں اپنے آپ کو انسان واپس سمیٹتا ہے اور اپنی توجہ اپنے اللہ کی طرف مرکوز کرتا ہے اور اس کی تعریف اور حمد اور ثنا بیان کرتا ہے۔ ان اوقات کو اللہ رب العزت نے آج کی ان آیات میں واضح طور پر بھی بنایا اور بتایا ہے، اور پھر آپ نے جو آیت پڑھی کہ اہل ایمان کے لیے وقت پہ نماز ادا کرنا یہ لازم ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس کی وضاحت فرما دی۔ اس لیے کچھ کام اسلامی دنیا میں بلکہ عالم اسلام میں اسلامی تعلیمات میں کچھ کام ایسے ہیں کہ جس کو روایت کے ذریعے سے بھی بیان کیا جاتا ہے، اور ایک تسلسل کے ساتھ جو انسان عمل کرتے رہے ہیں جسے ہم عمل متواتر کہتے ہیں، جس میں کوئی گیپ نہیں آیا، کوئی وقفہ نہیں آیا، نسل در نسل وہ کام ہوتے رہے، جس کی بنا پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ نماز بھی ان کاموں میں سے ایک کام ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شخص یہ شک پیدا ہی نہیں کر سکتا کہ کیا واقعی نماز ادا کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، یا اس کے اوقات میں کوئی شخص کمی کر دے یا اس کی تعداد میں کوئی شخص کمی کر دے۔ تو قرآن مجید کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور عمل متواتر جس کا آغاز خود سیدنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ سے ہوا اور وہ مسلسل آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، اس کی طرف اشارہ کیا گیا سبحان اللہ۔ گویا کہ پہلا نقطہ کہ ہم نے زندگی میں ہر وقت اور ہر لمحے اور ہر مقام پر اپنے اللہ کو یاد رکھنا ہے، اسے فراموش نہیں کرنا۔ وہ ہر وقت زندہ اور موجود ہے اور ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اس وجہ سے اس کی نماز ادا کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان کے بعد اطاعت کا پہلا اظہار آج کسی بھی شخص نے ابھی کلمہ شہادت پڑھ کے اور اپنے مسلم ہونے کا، مومن ہونے کا اعلان کیا کہ میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں، تو چند ہی گھنٹوں کے بعد یا ممکن ہے بعض اوقات چند منٹوں کے بعد اسے اس بات کی گواہی اپنے عمل کے ذریعے سے دینا پڑے گی کہ میں تیرا بندہ ہوں اے اللہ، اور میں تجھے اپنا رب تسلیم کر چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی ان آیات کے پہلے حصے میں جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ بہت واضح اور اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یعنی نماز کو ادا کرو۔ قائم کرنے کے وسیع معانی وہ ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر کوئی سوال اس ضمن میں آیا تو اس کو مزید کہہ سکتے ہیں، لیکن وقت کے تعین کی طرف یہ آیت زیادہ ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ دلوک الشمس، دلوک کا جو لفظ ہے یہ زوال آفتاب کے لیے زیادہ تر قدیم اور جدید مفسرین نے استعمال کیا، اور یہ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور غسق اللیل، یہ رات کے گہرے ہونے، جب تاریکی پورے طریقے سے
ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے، اس وقت تک کے لیے گویا کہ اللہ رب العزت نے دو باتوں کو پہلے حصے میں مکمل کیا۔ ایک یہ کہ زوال آفتاب سے لے کر رات کی گہرائی تک، جو کہ آدھی نصف رات یا اس سے بھی زیادہ کچھ وقت تک، یہ انسان کا ایسا وقت ہے کہ جس میں اسے 4 نمازیں ادا کرنی چاہیے۔ پہلا جو حصہ ہے جس میں زوال شمس یا زوال آفتاب کا ذکر ملتا ہے، اس کے بعد پھر ظہر کی نماز اور عصر کی نماز فوراً ہی اس کو بیان کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے ذریعے سے اور آپ کے عمل کے ذریعے سے۔ پھر اس کی وضاحت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور ترین اور معتبر روایت ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جناب جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور ایک روز ظہر کی نماز اس وقت ادا کی اور مجھے اپنے ساتھ شامل کیا کہ جب سورج ذرا سا ڈھلا تھا، اور بس تھوڑی دیر کے بعد ہی، سورج کے ڈھلنے کے تھوڑی ہی دیر کے بعد ظہر کی نماز ادا کروائی۔ اور پھر جب کسی بھی چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر، اس کی قامت کے برابر ہو جائے تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل امین کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی۔ اور جب غروب ہوا اور اس کا جو مطلع ہے وہ بس غروب ہوا ہی تھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل امین کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی۔ اور پھر جب اس کی سرخی غائب ہو گئی اور رات کا آغاز ہی ہوا تھا، اندھیرا چھا چکا تھا اور رات کا آغاز ہی تھا، کہ آپ نے عشاء کی نماز بھی ادا کر لی جناب جبریل امین کے ساتھ۔ پھر دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین پھر تشریف لائے۔ اب اس کی وضاحت ایک دوسرے انداز میں کی جاتی ہے۔ سورج ڈھل گیا، ڈھلنے کے بعد کسی بھی چیز کا سایہ اس کی قامت اور اس کے قد کے برابر ہو گیا تو پھر جناب جبریل نے کہا کہ اب ہم نماز ظہر ادا کریں گے۔ اور پھر جب کسی چیز کا سایہ 2 گنا ہو گیا تو پھر جناب جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ یہ نماز عصر کا وقت ہے، اس وقت ہم عصر کی نماز ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے سورج جب غائب ہو گیا اور اس کی سرخی بھی کسی حد تک، جسے ہم کہتے ہیں کہ شفق بھی غائب ہو گئی، اس کے قریب اب اندھیرا آغاز ہو رہا ہے، اس کا تاریکی ابھی شروع ہو رہی ہے، تو مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے ساتھ ادا کی۔ اور پھر رات گہری ہو گئی تو عشاء کی نماز ادا کی گئی۔ پھر جناب جبریل امین جو کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جو پیغمبروں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے متعین کر رکھے ہیں، اور ان کو یہ مرتبہ اور مقام عطا کیا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا کہ یہ 2 مختلف حدیں ہیں۔ ظہر کی نماز زوال آفتاب کے فوراً بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور جب کسی بھی چیز کا سایہ اس کی قامت کے برابر ہو جائے تو اس وقت بھی شروع کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جب کسی چیز کا سایہ 2 گنا ہو جائے تو پھر عصر کی نماز شروع کی جائے گی، اور یہ غروب آفتاب سے ذرا پہلے تک یہ وقت جاری رہتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے غروب آفتاب کے بعد سے لے کر اور رات کی تاریکی کے آغاز تک نماز مغرب کا وقت رہتا ہے۔ مفسرین نے تمام روایات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب آفتاب کے بعد تقریباً آدھا گھنٹہ یا اس سے کچھ زیادہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں نماز مغرب ادا کی جا سکتی ہے۔ یہ سہولت اس وجہ سے بھی دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت بھی ہے اور سہولت بھی ہے کہ ہماری دنیا میں بے شمار لوگ اپنے اپنے کاموں میں اس انداز میں مصروف ہوتے ہیں کہ کسی کو اس وقت پہ نماز ادا کرنے کا موقع نہ ملا تو وہ کچھ تاخیر سے ادا کر لے، کسی کو وہاں وقت نہیں ملا تو وہ مزید تاخیر کر کے اس نماز کو ادا کر لے۔ گویا کہ نماز کے اوقات میں وہ سیکنڈز کا اور منٹس کا باقاعدہ تعین نہیں کر دیا، بلکہ ایک نسبتاً گرے ایریا جسے ہم وقت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں وہ متعین کیا گیا، اور کہا کہ اس دوران جب بھی تمہیں فرصت ملے تو اپنی اول فرصت میں نماز کو ادا کر لیا کرو۔ دیگر روایت یہ بھی ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ کو پسند تو یہی ہے کہ جیسے ہی کسی نماز کا وقت ہو بس اسی وقت اس کو ادا کر لیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان ہمیشہ
انسان کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یہ کام پھر یہ کام اور پھر یہ کام، یہ کر لوں تو ابھی پڑھتا ہوں، یہ کر لوں تو تب پڑھتا ہوں۔ بہت سے لوگوں کی ہم جیسے کمزور مومنین کی اور اس کی نماز بعض اوقات قضا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پسند یہی کیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اور اللہ تعالیٰ کے نیک ولی بزرگ پسندیدہ جو صالحین ہیں وہ اول وقت کو پسند کرتے رہے۔ اس اعتبار سے جیسے ہی کوئی نماز کا وقت ہو تو آدمی کو فکر لاحق ہو جانی چاہیے کہ اب ایک فرض مجھے ادا کرنا ہے، باقی اپنے کام سمیٹوں اور اس نماز کو میں ادا کر لوں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک بنیادی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فجر کی نماز کو الگ سے بیان کر دیا گیا، اور فجر کی نماز سے کچھ اور خصوصیات کو بھی جوڑ دیا گیا۔ آپ نے اس کی طرف ایک اشارہ بھی کیا، لیکن اللہ رب العزت نے بالکل واضح انداز میں یہ تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بتاتی ہے کہ فجر وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف عام طور پر توجہ تو کرتا ہی ہے، لیکن فجر میں خصوصی توجہ کرتا ہے۔ اس کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں اور اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس اعتبار سے فجر کی نماز کا بطور خاص اہتمام کرنے کی تعلیم دی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ آپ باقی نمازوں میں تو نسبتاً تلاوت مختصر کیا کرتے تھے، بلکہ اپنے اصحاب کو بعض اوقات طویل نمازیں پڑھانے سے ڈانٹ بھی پلائی اور ان سے کہا کہ بہت سے لوگ مریض ہوتے ہیں، کوئی مسافر ہوتا ہے، کوئی تھکا ہوا ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے تم عام نمازوں میں مختصر تلاوت کیا کرو جو باجماعت نمازیں ہیں۔ انفرادی نماز آدمی جتنی چاہے طویل کر سکتا ہے، اس کے پاس اگر فرصت ہے، لیکن جو جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں تو ان اماموں سے یہ کہا گیا کہ تم نے اپنے مقتدیوں کا خیال رکھنا ہے۔ لیکن فجر کی نماز میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طویل تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک تو اس کی بالکل نیچرل وجہ ہے کہ آدمی رات کو کچھ آرام کر لیتا ہے، اس کے جسم کی تھکن دور ہو چکی ہوتی ہے اور توانائی بحال ہو چکی ہوتی ہے، تو اب وہ اللہ کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، اس لیے نسبتاً طویل تلاوت کرنی چاہیے نماز فجر کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ فجر کا وقت وہ ہے کہ جس میں باقاعدہ اللہ کے فرشتے جو اللہ نے انسانوں کے لیے متعین کر رکھے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، خصوصی طور پر وہ رحمتوں والے فرشتے، انسان کے اعمال کو لکھنے والے فرشتے، انسان کے ساتھ ذمہ داری اور ڈیوٹی دینے والے فرشتے، ان کا تبادلہ ہوتا ہے۔ بالکل اس طرح جیسے ہم اپنے ملک میں مختلف سپاہیوں کو اور مختلف افراد کو جو متعین کیے جاتے ہیں کسی خاص مقام پر، تو کوئی 12 گھنٹے کے بعد، کوئی 8 گھنٹے کے بعد اپنی ڈیوٹی تبدیل کرتا ہے اور ایک نیا دستہ وہاں آ کے متعین کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی سنبھالتا ہے۔ تو باقاعدہ فرشتوں میں بھی اللہ رب العزت نے ایسا نظام قائم کر رکھا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ روایت بڑی فیسینیٹ کرتی ہے اہل ایمان کو کہ اللہ کے پاس جب وہ فرشتے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد پہنچتے ہیں، پہنچنے کا انداز کیا ہے وہ وہی جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ جب ہم گئے تھے تو تب بھی وہ نماز ادا کر رہے تھے، جب ہم آئے تو تب بھی نماز ادا کر رہے تھے۔ پھر تیسری روایت اس کی مزید مدد کرتی ہے، اور وہ یہ کہ جب گئے تھے تو فرشتوں کی ان ڈیوٹیز کو تبدیل کرنے کے 2 اوقات ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، ایک نماز عصر اور ایک نماز فجر۔ نماز عصر کے وقت بھی یہی حال ہوتا ہے، کچھ آ رہے ہیں کچھ جا رہے ہیں، اور نماز فجر کی صورت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگرچہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ فرشتوں کی گواہی کی ضرورت ہے نہ انسانوں کی شہادت کی ضرورت ہے، وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اس نے عدل کو مکمل کرنے کے لیے ایک نظام بنا رکھا ہے، اور وہ اس نظام کی پابندی خود بھی کرتا ہے۔ اگرچہ وہ کسی بھی چیز کا پابند نہیں ہے، وہ اگر کسی بھی قانون کو بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے، وہ حاکم مطلق ہے، لیکن اس نے اپنے لیے کچھ چیزوں کو متعین کر دیا جسے ہم کبھی کبھار اللہ کی سنت کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے بھی سنت کہا گیا ہے، اور آپ کی زبان سے ہم نے بارہا قرآن مجید کی اس آیت کی شہادت سنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو
یعنی اپنے بنائے ہوئے نظام کو بگاڑتا نہیں ہے، بدلتا نہیں ہے، وَلَن اور آپ تَجِدَ اللہ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا. تَبْدِيلًا. تو گویا اچھا، اللہ تعالیٰ ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، وہ اس نے ایک طریقہ بنا رکھا ہے. ایک بڑی حکمت اور دانائی ہمیں سمجھنی چاہیے کہ وہ قادر مطلق اگر سنت کا اپنے آپ کو پابند بنا رہا ہے، حالانکہ کوئی اسے پابند نہیں کر سکتا، تو ہم اللہ کے بندے ہونے کے باوجود یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کسی نظام کے پابند نہیں ہیں اور ہم کسی قانون کو ماننے والے نہیں ہیں. تو ہم بھی اپنی مرضی اس طریقے سے نہیں چلا سکتے جو سنت کے خلاف ہو، جو نظام کے خلاف ہو، جو فطرت کے خلاف ہو. اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں ہمیں در حقیقت ان 5 نمازوں کی رہنمائی فرمائی ہے اور تعلیم دی ہے کہ ان 5 اوقات میں جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو انیق بھائی آپ ہم سب خود اس پر ذرا سا غور کریں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی کسی نماز کا ہم آغاز کرنے کے لیے تیاری کرتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے، پھر اس کے ختم ہونے تک، پھر اس کے نکلنے تک، یعنی ایک اچھا خاصا وقت خالصتاً اللہ کی طرف توجہ دیتے ہوئے ایک مومن گزارتا ہے. اور جیسی اس نے اپنا وقت مکمل کیا تھا کسی ایک نماز کا، کچھ ہی دیر کے بعد پھر دوسری نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے. گویا کہ اللہ رب العزت ہمیں مسلسل اپنی طرف متوجہ رکھنا پسند سبحان کرتا اللہ، ہے. سبحان اللہ. اس وجہ سے ان 5 نمازوں کی طرف خصوصی طور پر رہنمائی عطا فرمائی گئی ہے، جس کا آغاز ظہر کی نماز سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں. ظہر، عصر، مغرب اور پھر عشاء. فجر کی بات بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمائی اور بالکل وضاحت سے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور پھر یہ نماز کے اوقات. اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ فرشتوں کی جو تبدیلی کا وقت ہوتا ہے وہ فجر کا وقت اور عصر کا وقت. اور عصر کے وقت کی کتنی اہمیت. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن کریم میں نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو. ڈاکٹر صاحب اب ذرا سا وقرآن الفجر ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ سے سیکھیں کہ فجر کا قرآن کیا ہوتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. طوالت آپ نے بات فرمائی کہ ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، آپ کی سنت کہ فجر کی نماز میں جو تلاوت و طویل تلاوت ہوتی ہے، یہ فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور فجر کے قرآن کی خاص طور پر کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے انیق بھائی، ویسے تو بنیادی نقطہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھی کام کو جب اہمیت دینا چاہے تو اسے اہم بنا دیتا ہے، کسی بھی وقت کو اہم بنانا چاہے تو اس کو بنا دیتا ہے. لیکن پھر دیگر بہت ساری چیزیں وہ گواہی دیتی ہیں کہ ہاں واقعی اس کام کو اور اس وقت کو اور اس شخصیت کو اہم ہی ہونا چاہیے، یعنی وہ گواہیاں بھی باقاعدہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں. اس اعتبار سے ایک مومن کے لیے تو یہی کافی ہے کہ اللہ نے کہا کہ فجر کا جو وقت ہے اس میں اللہ کے فرشتے باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں. مشہود کا جو لفظ ہے یہ شاہد سے بنا ہے، اور شاہد کا معنی ہے دیکھنے والا. اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور گواہی دے رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بذات خود توجہ فرماتا ہے اس وقت میں خصوصی طور پر. ویسے تو وہ ہر وقت انسان کی اللہ تعالیٰ کی نظر میں پوری کائنات ہوتی ہے، لیکن خصوصی توجہ رحمت کی اور اپنی مہربانی کی اس وقت کو ان افراد کے لیے مخصوص کر دیتا ہے جو اپنی نیند کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی تعریف اور مناجات کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. اور پھر جو اس میں تلاوت کی جاتی ہے، دیکھیے تلاوت کرنا بذات خود اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا بذات خود برکتوں اور نعمتوں کو سمیٹنے کا ایک ذریعہ ہے. تو جو شخص اس وقت کھڑے ہو کر اللہ کے حضور نماز کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے اس تلاوت کو سنتے ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں. اسی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی میں یقیناً دیکھا ہوگا، ہم نے بھی وہ وقت دیکھا ہے کہ ہم جب کسی گلی بازار سے اس وقت کبھی گزرتے تھے تو مختلف گھروں سے باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت کی آواز وہ سن رہے ہوتے تھے آس پاس کے گھروں میں. اور گھروں میں جو والدین ہیں وہ خود بھی
اور اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بناتے تھے کہ نماز فجر تو ادا کر لی، لیکن اب اس کے فوراً بعد بستروں میں گھسنے کے بجائے قرآن مجید کھولو اور قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ اللہ کا کلام بذات خود ایک بڑی عظمت کا کلام ہے، اور آدمی اس پر جتنا غور کرے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی رحمتوں کا احساس اس کے دل و دماغ پر آتا ہے۔ اس لیے نماز فجر میں نماز کی حالت میں تلاوت کرنا، طویل تلاوت کرنا، اس کو پسند کیا گیا، لیکن اگر کہیں مختصر تلاوت بھی ہے تو اس وقت میں قرآن مجید کی تلاوت کو بھی پسند کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے بیشتر علماء، اللہ کے نیک بندے نماز فجر کے وقت اور اس کے بعد کچھ وقت تک قرآن مجید سے اپنے دن کا آغاز کیا کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن سے دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ جناب دیکھو ابھی تو تلاوت لگائی ہوئی تھی اور ابھی اس نے الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دیے، تو کیا فائدہ اس تلاوت کا؟ یوں کہنے کے بجائے ہمیں یوں کہنا چاہیے کہ اس بندے نے تلاوت سے آغاز کر کے ایک اچھا کام تو کیا، اور اب اسے جو باقی زندگی میں اور دن کے اوقات میں جو خرابیاں ہیں انہیں بھی دور کرنا چاہیے، تاکہ تلاوت کا جو اثر ہے، اس کی جو برکتیں ہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ اس اعتبار سے دن کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے کیا جائے، اور رات کا آغاز بھی اللہ کے پاک کلام سے کیا جائے۔ ہم نمازوں میں یہی برکتیں دیکھتے ہیں، اور اس اعتبار سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند کیا کرتے تھے۔ ایک اور اچھا انداز جو اس کا ہم نے تجربہ کیا، اپنے بڑوں سے سیکھا اور اپنے بچوں کو سکھایا، میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے، اور خود آپ بھی یقیناً اس پر عمل کرتے ہوں گے، کہ قرآن مجید کی کچھ صورتیں لازماً انسان کو یاد کر لینی چاہیے، خاص طور پر وہ صورتیں جن کی فضیلت اللہ کے رسول نے بطور خاص بتائی ہوں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو نماز کے فوراً بعد کہیں نہ کہیں ڈیوٹی پہ نکلنا ہے، کسی کام پہ نکلنا ہے، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بیٹھ کے تلاوت کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو جو صورتیں اسے یاد ہیں وہ زبانی تلاوت کرتا چلا جائے، سفر بھی جاری رکھے، اپنے دفتر میں پہنچ جائے، اپنے کارخانے میں پہنچ جائے، اپنی دکان پہ پہنچ جائے، اور ساتھ ساتھ تلاوت بھی جاری رہے، تو یہ بھی برکت کو سمیٹنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ وہ لوگ کہ جنہیں صورتیں یاد نہیں ہیں، آج کے دور میں یہ سہولت تو بکثرت موجود ہے، یعنی زیادہ تر لوگ اس کو اویل کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی گاڑی میں قرآن مجید کی تلاوت کو اس انداز میں لگائیں کہ سفر بھی جاری رہے اور قرآن مجید کی تلاوت بھی وہ بھی سنتا رہے۔ تو گویا کہ کچھ صورتیں لازماً انسان کو یاد کر لینی چاہیے، کچھ بابرکت آیات، ساری ہی بابرکت ہیں، لیکن کچھ خصوصی آیات جیسے سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، سبحان اللہ، جیسے سورہ حشر کی آخری آیات ہیں، جیسے اور بہت ساری صورتیں ہیں، تو ان کی تلاوت اگر آدمی فجر کے وقت کرے تو یقیناً اس کی زندگی میں خیر و برکت کا ایک ذریعہ بنتی ہیں۔ اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس اعتبار سے جو فجر کا وقت ہے یہ بابرکت وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے لوگو، فجر کے فوراً بعد جلدی جلدی اپنے کاموں کی طرف نکلا کرو، کیونکہ صبح کے وقت میں اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ برکت میں اللہ کی رحمتیں، نعمتیں، کاموں میں آسانی اور بہت ساری چیزیں جنہیں ہم کبھی سمجھ لیتے ہیں اور کبھی نہیں سمجھ پاتے، لیکن اللہ کے رسول کا فرمان یہ بالکل بجا ہے کہ تم صبح سویرے اٹھا کرو۔ نماز کے بعد آدمی فطرتی نظام جو ہے اس پر بھی غور کر لے تو ہوا صاف ستھری ہوتی ہے، ماحول بڑا پاکیزہ سا ہوتا ہے، انسان کی طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے، تو اس کے کام میں اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے بھی برکت پیدا کرتا ہے، اور دن بڑا ہو جاتا ہے۔ دن بڑا ہو جاتا ہے۔ کراچی میں ڈاکٹر صاحب بہت ساری مارکیٹس ایسی ہیں جو 12 بجے سے پہلے نہیں کھلتی، حیرانی ہوتی ہے، اور یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ نے بیان فرمایا کہ فجر کی نماز کے ساتھ ہی کام کا آغاز کرو، برکتوں کا حصول ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم دن کا آغاز جلدی کریں دینی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے، تو رات کو ہمیں دیر تک یہ کاروباری سرگرمیوں کو جاری نہیں رکھنا پڑے گا،
بجلی بچے گی ہماری، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سورج کی روشنی دی ہے اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن کے حوالے سے آپ نے جو بات فرمائی، میں سوچ رہا تھا ایک بات جب آپ فرما رہے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی مختلف آیات کو پڑھنا چاہیے، باعث برکت ہے، اور قرآن کریم کی بہت ساری جو اہم آیات ہیں، سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور سورہ حشر کی آخری آیات آپ نے بیان فرمائی، کیا پہلا سوال یہ نہیں بنتا کہ قرآن کریم کو ڈاکٹر صاحب اپنی ترجیحات میں شامل کیا جائے؟ جی ہاں، یہ پہلا سوال تمی ہے۔ خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال کہہ رہے ہیں نا آپ کے محبوب اور ہمارے محبوب کہ اے مسلمان، اگر تو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ تو قرآن کو چھوڑ کر زندہ رہ لے۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ اقبال کو اپنی رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے درجات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ زندگی میں بنیادی مسئلہ ہی تب شروع ہوتا ہے کہ جنہیں ہمیں ترجیح دینی چاہیے ہم انہیں ترجیح نہیں دیتے، اور جنہیں نہیں دینا چاہیے انہیں ہم اپنی ترجیح اول بنا لیتے ہیں۔ اگر قرآن مجید کو ترجیح بنایا جائے تو زندگی کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کیا اچھی بات فرمائی، اور یہ بات صرف کراچی والوں کے حوالے سے نہیں ہے، لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالہ، اسلام آباد، سارا پاکستان اس مرض میں مبتلا ہے کہ ایسی ستم ظریفی ہے کہ جو قرآن کو نہیں مانتے انہوں نے قرآن مجید کی تعلیمات پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ فجر کے بعد اٹھ کر اپنے کاروبار کا آغاز کرنا، اپنے کاموں کا آغاز کرنا زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ 12 بجے تک انسان سو کے مزید تھک جائے، اس کی قوتیں زوال پذیر ہو جائیں۔ یہ فطرت کا نظام ہے۔ تمام درخت، جتنے بھی پودے ہیں، جتنی بھی زندگی بسر کرنے والے وہ جانور، وہ پرندے فجر کے وقت اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ انسان کی طبیعت، مزاج، اس کے جسم کی ساخت وہ بھی اسی نظام کے مطابق بنا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے ویسے ویسے اس کی توانائیاں بھی نسبتاً کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور غروب آفتاب تک بالکل ایسا ہی حال ہو جاتا ہے، چاہے آدمی جتنا مرضی اپنے آپ کو چاق و چوبند بنانے کی کوشش کرے، وہ فجر کے مقابلے میں اپنے آپ کو بہتر محسوس نہیں کر سکتا۔ دنیا والوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور اپنے ملک کا نظام اس کے مطابق چلا لیا، لیکن ہم ایسے محروم لوگ ہیں کہ قرآن کو مانتے بھی ہیں لیکن قرآن کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کاش کہ ہم اپنے نظام زندگی کو اس کے مطابق بنا لیں اور تبدیل کر لیں۔ صرف چند دنوں کی بات ہے، انسان خود بخود اس ڈگر پہ آ جائے گا، اس راستے پہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اس اعتبار سے انیق بھائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے بہت سارے ہمارے بزرگ اور دنیا میں بڑی عمر کے جو بزرگ ہیں عمر کے اعتبار سے، جو لوگ فجر کے بعد باقاعدہ مارننگ واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، ان کی زندگی زیادہ بہتر ہوتی ہے اپنی صحت کے اعتبار سے اور اپنی دماغی صلاحیتوں کے استعمال میں ان کا زیادہ بہتر کردار ہوتا ہے۔ تو کاش کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق اپنے آپ کو چلائیں اور قرآن مجید کی ان آیات کو بھی سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ میں نے کسی پروگرام میں ان آیات کو حرز جاں بنائیں۔ اچھا، اب ڈاکٹر صاحب کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، اور رات کو تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ یہ تہجد کی نماز، یہ چھٹی نماز، اب یہ چھٹی نماز یہ نفل ہے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں ان کے یہاں تہجد کبھی نہیں قضا ہوتی، وہ تہجد پڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے، کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ کیا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کیا تھوڑی سی نیند کرنا ضروری ہے، پھر اٹھیں پھر تہجد پڑھیں وغیرہ وغیرہ؟ ارشاد فرمائیے۔ اور تہجد پڑھنے سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ انیق بھائی، میں چونکہ ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ ہوں اور تعلیم ہی کے ساتھ ہمارا سارا زندگی کا وقت گزرا ہے، اور آپ بھی اپنے بچوں کو، اور دنیا میں ہماری طرح لاکھوں کروڑوں انسان اپنے بچوں کو ہر وقت یہ سمجھاتے ہیں کہ بچے صرف پاس نہیں ہونا، اچھے نمبروں میں پاس ہونا ہے، پوزیشنز لینی ہے، بہترین گریڈز آپ کے ہونے چاہیے، ادارہ آپ کے نام پر فخر کرے، والدین آپ کا جو ہے وہ آپ کا یہ نتیجہ سنیں تو ان کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا
چلن ہے اور ہم اس جملے کو دہراتے رہتے ہیں، تو کیا اپنی دنیا کی زندگی میں چند کامیابیوں کے لیے ہم یہ اصول بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ہم کہیں گے چلو یار ٹھیک ہے پاسنگ مارکس بس مل گئے کافی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنے اللہ سے بھی رحمتوں کے حصول اور برکتوں کے حصول کے لیے بھی یہی پیمانہ اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا جو متعین فرض ہیں صرف فرض ادا نہیں کرنے، بلکہ اپنی محبت کا مزید اظہار کرتے ہوئے اس میں ان لمحوں کو بھی ضائع نہیں کرنا جن لمحوں کا اللہ نے بطور خاص ذکر کیا ہے۔ تو تہجد کی نماز ان 5 نمازوں سے اضافہ ہے۔ نفل عربی زبان میں اضافے کو کہتے ہیں، اور اضافے کو پسند کیا گیا ہے خیر کے معاملات میں اور خیر کے کاموں میں، اچھے کاموں میں۔ اس اعتبار سے جس نے 5 نمازیں ادا کی اس نے فرض ادا کر لیا، اللہ کا بڑا کرم، اس کی بڑی مہربانی۔ جو لوگ یہ بھی کر رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کا پابند بنائے۔ لیکن جو اللہ سے زیادہ قریب ہونا چاہتے ہیں تو انہیں ایک قدم آگے بڑھا کر کچھ ایسی قربانیاں جس میں جان کی قربانی نہیں دی جا رہی، جی ہاں، جس میں ایسا نہیں ہے کہ سارا گھر کا مال لٹایا جا رہا ہو، بلکہ ذرا سی قربانی کہ جو تم نے نیند بنیادی طور پر اپنی صحت کو بحال رکھنے کے لیے حاصل کرنا تھی وہ آدھی رات تک حاصل کر لو، اور اس کے بعد اگر اٹھ جاؤ اپنے گرم بستروں کو چھوڑ دو اور میرے حضور پھر کھڑے ہو جاؤ تو پھر میں تم پر مزید مہربان ہو جاؤں گا، پھر گریڈ میں اضافہ ہو جائے گا اور درجات میں اضافہ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سورۃ المزمل میں اس بات کی تعلیم دی گئی۔ آپ علیہ السلام پہلے بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے، لیکن پھر مزید اس کو باقاعدہ ایک بیلنس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا۔ اور خصوصی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو لوگ دنیا میں بڑا کام کرنا چاہتے ہیں انہیں نماز تہجد ادا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نماز تہجد ڈاکٹر صاحب کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں جتنی بھی روایات ہیں وہ سب یہ بتاتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے تہجد میں میکسیمم 8 رکعتیں ادا کی ہیں، اس لیے 8 رکعتیں یہ تہجد کی نماز ہیں۔ لیکن فقہاء نے اس بات کو بھی لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے بتایا کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے دیر سے اٹھ پایا یا نیند نہیں کھل سکی یا وہ تہجد کے لیے بر وقت نہیں اٹھ پایا تو پھر اسے جتنی بھی رکعتیں ادا کرنے کا موقع مل جائے اسے ادا کر لینے چاہیے، چاہے وہ 2 رکعتیں ہوں 4 رکعتیں ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت 8 رکعتوں کو ادا کرنے کا تھا، جو اللہ کے رسول حقیقت میں ہر کام کو بہترین انداز میں اور کامل ترین صورت میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کی سنت یہی بتاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ نماز اور نماز اطاعت الہی کا جو پہلا سبق ہے یا پہلا قدم ہے، آپ نے بالکل تفصیل سے گفتگو آپ نے عطا فرمائی۔ نماز پڑھنے سے اللہ سے ہم قریب ہوتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو چھٹی نماز ہے یہ تہجد کی نماز، جب یہ ایک آدمی کچھ دیر سونے کے بعد آرام کے بعد اپنے بیڈ روم میں ہے اگر تو وہ وضو کرتا ہے اور مصلی بچھاتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، اس سے اسے کیا حاصل ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے ایک بات کی طرف میں نے ہلکا سا اشارہ کیا جو صورت جو ہے وہ المزمل میں اس کی طرف، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے خصوصی رحمت اور محبت اور برکت میسر آتی ہے اور کمک۔ ہاں یہ بالکل یہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے اللہ جب زندگی میں برکت دے گا تو وہ عمر کی صورت میں ظاہر ہو سکتا ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے عمر کے حوالے سے یہ وضاحت کر دی ہے کہ ہر شخص کے پیدا ہوتے ہی اس کا وقت متعین ہو جاتا ہے، لیکن ہم وقت کو اور عمر کو الگ الگ رکھیں۔ ایک ہے وقت کہ کسی بندے کی عمر جو ہے کسی کا وقت جو ہے وہ 40 سال 45 80 85 جتنی بھی تھے، لیکن ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جنہیں 40 سال میں 40 سال ہی ملے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں 40 سال میں سے 20 سال ملے اور 20 سال اس نے ضائع کر دیے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں۔ اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ وقت کا مل جانا نہیں ہے، وقت کا استعمال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام اولیاء کو جنہیں ہم اپنی تاریخ میں اور انسانی دنیا میں دیکھتے اور پڑھتے رہتے ہیں، ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ کسی نے 45 سال کی عمر میں وفات پائی
اور کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، جی ہاں، تحقیق کے ذخائر جمع کر دیے ہیں اس نے، تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنے بڑے بڑے کام کیسے انجام دے دیے۔ تو خبر یہ ملتی ہے کہ تہجد کی نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے وقت میں برکت پیدا کر دیتا ہے، سبحان اور ہم لوگ جو اپنی کمزوریوں اور سستیوں کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پاتے، تو وقت کی برکت ختم ہو جانا، گویا کہ عمر کم ہو جانا، چاہے وہ 80 برس ہی کیوں نہ ہوں، انسان نے اس وقت سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایسے بہت سارے لوگوں کو آپ بھی جانتے ہوں گے، میں بھی جانتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک لوگ بیدار ہو رہے ہوتے ہیں ہم دن کا ایک بڑا کام مکمل کر چکے سبحان ہوتے ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان کیسی اللہ۔ بڑی بات ہے اور جو کیسی اچھی اور صورت ہے۔ جسے کہتے ہیں ہم اپنی عام زبان میں کہ پروڈکٹیوٹی، جی وہ صبح بالکل، کے وقت بہت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ تھکا ہوا بدن اب وہ شام کو کیا یا 12 بجے کے بعد کس طرح وہ میکسیمم پرفارمنس دے سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وقت یہاں مکمل ہو رہا ہے، 2 منٹ ہیں، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو عصا سے آغاز کر رہا ہے، تو عصا کے معنی بتا دیجئے، اور یہ کہ بعید نہیں کہ اللہ تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام محمود، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مقام محمود، ہم بلکہ نماز اذان کے بعد جو دعا مانگتے ہیں مقام محمود کا ذکر ہے، تو یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم یہ سب کام کرو گے تو دنیا میں تمہاری حمد کرا دوں گا۔ جی بالکل۔ ارشاد۔ دیکھیے انیق بھائی، عصا کا جو ظاہری ایک معنی ہے وہ ہے قریب ہے، لیکن ہر ایک لفظ کا معنی اپنے سیاق و سباق سے متعین ہوتا ہے۔ جی، یہ اہل لغت یا زبان کے ماہرین جانتے ہیں، اس لیے بیشتر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہاں عصا یقیناً کے معنی میں ہے، یقیناً، سبحان ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً اللہ رب العزت آپ کی اس بندگی، آپ کی اس عبادت، اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کی توجہ اور اس کی بندگی بجا لانے میں آپ کی یہ جو محنت ہے، ان سب کے نتیجے میں مقام محمود عطا کرے گا۔ محمود حمد سے بنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور آپ کا نام احمد، اور آپ کو مقام محمود، وہ مقام کے جہاں تعریف ہی تعریف میسر آتی ہے، جہاں فضیلت ہی فضیلت ملتی ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے اعتبار سے ہے۔ سبحان آخرت کے اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور اپنے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، اور جہاں شفاعت کے لیے اپنے اللہ سے درخواست کریں گے اور ان کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا، وہ مقام مقام محمود ہے، جس کی وجہ سے اس وقت حشر کے میدان میں جمع ہونے والے تمام انسان کہ جن کی شفاعت جناب آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کی ہوگی، وہ لیکن سب کے اس سب آپ آیت کی میں عظمت کو بیان اس آیت میں اللہ تعالیٰ مقام محمود پر کنہیں پہنچا رہا ہے؟ یہاں بنیادی طور پر تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں ہر وہ فرد کہ جو ان نمازوں کی پابندی کرے گا، نماز تہجد کا اہتمام کرے گا، تو اسے شفاعت کے کسی نہ کسی درجے میں شامل اللہ رب العزت کی طرف سے اسے کیا جائے گا، کیونکہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، لیکن پھر درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ دیگر افراد کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے جنہیں وہ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون، آپ تشریف لائے، کتنے اہم نکات خواتین حضرات ڈاکٹر صاحب نے ایک ایک نقطے کو کھولا اور بتایا کہ یہ 5 نمازیں، ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرما رہا ہے اور کس کس انداز سے اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے تعلق سے تفصیلات فراہم کر رہا ہے۔ وہ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور پھر فجر کی نماز، اور فجر کا قرآن، اور قرآن حالت مشہود میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا اللہ اچھا رکھے کہ جو آپ نے بالکل تفصیلات کے ساتھ ہم تک یہ قرآن کریم کا جو علم ہے، ان آیات کے معنی اور مفاہیم ہم تک آپ نے منتقل فرمائے، اور خاص طور پر تہجد کے حوالے سے، تہجد کی نماز کے حوالے سے اس کے کیا کیا فائدے ہیں، اللہ کی طرف سے ہمیں مزید کمک ملتی ہے، ہم نصرت الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔
خواتین حضرات، بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ میں ایک بار پھر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہمیں علم دیا قرآن کریم کا۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کون سے پیغمبر پیدائشی نابینا کو بینائی عطا کر دیتے تھے؟ درست جواب حضرت مسیح علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت قرآن اندازی کا کاش ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کراچی میں ہوتے اور ان کے دست مبارک سے ہم یہ قرآن اندازی کرواتے، لیکن یہ کام میں کر رہا ہوں۔ محمد عدنان فاروق صاحب ہیں لاہور سے، محمد عدنان فاروق صاحب لاہور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر ہم بذریعہ کوریئر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے قیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشات نفس کو بھلا دے گا، جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشات نفس کو بھلا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔